بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 26. بات چل رہی تھی امر کے بارے میں کہ امر کا موجب وجوب ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ترادف کی بھی نفی ہے، اشتراک کی بھی نفی ہے. ترادف کی بھی نفی ہے، اشتراک، یعنی امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، وجوب کے علاوہ کوئی اور چیزیں ثابت نہیں ہوتی. اور جو ہے وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. وہ بات بتائی گئی تھی. اب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اما الشافعی فقال تارة على سبيل التنزل ان الفعل للوجوب كالامر لانه عليه السلام شغل عن 4 صلات يوم الخندق فقضاهن مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فجعل متابعة افعاله لازمة لامته. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار تنزل کے طریقے پر یہ کہتے ہیں، تنزل کا طریقہ مطلب یہ ہے کہ فعل حقیقتاً امر تو نہیں ہے لیکن امر جیسا ہے. فعل حقیقتاً امر نہیں ہے لیکن امر جیسا ہے. امر جیسا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے ویسے ہی فعل سے وجوب ثابت ہوتا ہے. ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ وجوب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امر، ایک ہے فعل. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب کیا بتا رہے ہیں؟ اب ایسا نہیں بتا رہے کہ امر فعل جو ہے، نہیں، پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہاں امر اور فعل دونوں کے دونوں جو ہے وجوب ہے بول لیتے ہیں. اب کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، اصل وجوب تو ہے امر لیکن فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے. لیکن امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امر، ایک ہے فعل. ایسا نہیں بولیں گے انہوں، بلکہ یہ بولیں گے کہ امر تو امر ہی ہے لیکن فعل بھی امر جیسا ہے. فعل بھی امر جیسا ہے، اس کا جواب دیں گے. تو کبھی کہتے ہیں تنزل کے طریقے پر کہ فعل وجوب کے لیے امر جیسا ہے، فعل وجوب کے لیے امر جیسا ہے. اس لیے کہ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشغول ہوئی ہیں 4 نمازیں. شغل عن 4 صلات، 4 نمازوں سے آپ مشغول ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی 4 نمازیں آپ سے چھوٹ گئی. 4 نمازیں کسی اور کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے. کب؟ خندق کے موقع پر. خندق کے موقع پر خندق کا کھودنا اتنا ضروری اور اہم تھا کہ اس کھودنے میں جو ہے بیچ میں وقفہ بالکل نہیں لیا جا سکتا تھا. تو مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خندق کھودنے میں مشغول تھے یہاں تک کہ 4 نمازیں قضا ہو گئی. ٹھیک ہے؟ تو قضاہن مرتبۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار ان کی قضا کی. وقال، اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم پڑھو جیسا کہ مجھ کو دیکھ رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں. فجعل متابعۃ افعالی لازمۃ لامتہ، یہاں دلیل لیتے ہیں انہوں کہ آپ نے اپنے افعال کی اتباع کو بنایا ہے اپنی امت کے لیے لازم. افعال کا اتباع امت کے لیے لازم ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کا فعل بھی لزوم کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ امر لزوم کو ثابت کرتا ہے. کیا بنایا گیا ہے؟ وجوب کو جیسا کہ امر ثابت کرتا ہے. تو فاجاب علی المصنف، تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے. مصنف کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی وہاں پر متابعت سلو کی وجہ سے لازم ہے. متابعت کی وجہ سے لازم ہے، فعل کو دیکھ کر عمل کرنا لازم نہیں ہے. فعل کو دیکھ کر عمل کرنا لازم ہے بلکہ پڑھو فرمایا آپ نے، تو یہ پڑھو بولنے سے عمل کرنا لازم ہے. بولیے، آ رہا سمجھ میں دونوں میں؟ انہیں یہ بولتے ہیں کہ اگر یہ جملہ نہیں بھی بولتے تو امت کو ضرورت تھی کہ جو ہے امت کیا کرے؟ متابعت کرے. امت کیا کرے؟ متابعت کرے. وہ پتہ کیسے چلا؟ وہ اسی قول سے پتہ چلا. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اسی قول سے پتہ چلا کہ دیکھو میں جیسا کر رہا ہوں تم بھی ویسے کرو. تو اب حنف کیا بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امت کو بتایا کہ جو ہے میں نماز پڑھ کے تم کو بتاؤں گا، اس حساب سے تم پڑھو. تو اس قول کی وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے. بولتے ہیں سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی بات سے دونوں دلیل حاصل کر رہے ہیں. والوجوب استفید بقول علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی، اور وجوب کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. والوجوب استفید، تو وجوب کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول صلو سے، صلو کما رأیتمونی اصلی سے، لا بالفعل، نہ کہ فعل سے. فعل سے وجوب ثابت نہیں ہو رہا بلکہ صلو کے کلام سے وجوب ثابت ہو رہا ہے. اس لو کان الفعل موجبا لتبعوه بمجرد رؤیت الفعل، اس لیے کہ اگر فعل موجب ہوتا، اس لیے کہ اگر فعل موجب ہوتا تو وہ لوگ اتباع کرتے آپ کی صرف فعل کو دیکھنے سے. بمجرد رؤیت الفعل کا مطلب صرف فعل کو دیکھنے سے ہی وہ لوگ جو ہے کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے. وہ لوگ نہیں کرے تو آپ نے بولا، اس کے بعد انہوں نے اتباع کی. ولم يحتاجوا الى هذا القول اصلا، اور اس قول کے وہ بالکل ہی محتاج نہیں ہوتے. یہ تو ہے طریقہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کبھی تنزل کے طریقے پر کہتے ہیں کہ فعل امر نہیں ہے لیکن امر جیسا ہے. فعل امر نہیں ہے لیکن امر جیسا ہے. تو اس کا جواب تو یہ دے دیا گیا. وقال سارتن علی سبیل الترقی، اور کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ترقی کے طریقے پر کہتے ہیں کہ ان الفعل قسم من الامر، کہ فعل امر کی ایک قسم ہے. فعل امر کی ایک قسم،
یعنی وجوب ثابت ہوتا ہے امر سے، اور امر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے حکم دینا، ایک قسم ہے عمل کر کے دکھانا. کیا بولتے ہیں نا؟ عمل کر کے دکھانا. وجوب ثابت ہوتا ہے امر سے، اور امر کی دو قسمیں ہیں. اوپر کیا بتاتے تھے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے امر سے، اور فعل بھی امر جیسا ہے بولے تھے، فعل بھی امر جیسا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. جیسے فلاں شخص کے دو بیٹے ہیں، یہ بولا گیا ہے. اب پہلے کیا بولا گیا تھا؟ فلاں شخص کا ایک بیٹا ہے اور دوسرا اس نے پال لیا جو اس جیسا ہے، جو اس جیسا ہے، ایسا بولا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ترقی کے طریقے پر کہتے ہیں کہ ان الفعل قسم من الامر، ان الفعل قسم من الامر، کہ بے شک فعل امر کی قسم ہے. لان الامر نوعان، اس لیے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، قول وفعل، ایک قول دوسرا فعل. لانه اطلق الله تعالی لفظ الامر على الفعل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ امر کو فعل پر اطلاق کیا ہے. قرآن مجید میں امام شافعی کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ امر کو جو ہے فعل کے لیے بولا گیا ہے، لفظ امر بھی فعل کے لیے بولا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حکم دینا اور دوسرا عمل کرنا، دوسرا ہے عمل کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امر فرعون برشید، وما امر، اور نہیں ہے فرعون کا امر ٹھیک ٹھاک، نہیں ہے. یا امر بول کر فعل مراد ہے، یا امر بول کر کیا مراد ہے؟ فعل مراد ہے. ای فعلہ، یعنی اس فعلہ یعنی اس کا فعل، اس لیے کہ قول کی جو صفت رشید نہیں لائی جاتی، اس کی صفت تو سدید لائی جاتی ہے، اس کی صفت تو سدید لائی جاتی ہے. قرآن مجید میں وما امر فرعون برشید استعمال ہوا ہے، اور امر جو ہے سے مراد یہاں پر فعل ہے، امر سے مراد یہاں پر فعل ہے، امر سے مراد قول نہیں ہے. کیونکہ اگر قول ہوتا تو اس کی صفت جو ہے سدید ہونا تھا، قول ہوتا تو اس کی صفت کیا ہونا تھا؟ صحیح ہے. یہاں پر رشید آیا ہے، رشید کا مطلب فعل، رشید کا مطلب کیا ہے؟ امر سے مراد فعل. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس سے معلوم ہوا، امام شافعی کی بہت مضبوط دلیل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے امر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حکم دینا اور ایک ہے عمل کرنا. تو فاجاب مصنف عنہ، تو مصنف نے اس کا بھی جواب دیا ہے، مصنف نے اس کا بھی جواب دیا بقولی، اپنے قول سے، وسمی الفعل به لانه سببه، اور اس کا نام فعل اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہی اس کا سبب ہے، اس کا نام سبب ہے. کون کس کا سبب ہے؟ سمی الفعل بلفظ الامر لان الامر سبب للفعل، فعل کا نام یہاں پر لفظ امر سے رکھا گیا ہے کہ اس لیے کہ امر فعل کا سبب تھا. کہاں پر؟ یہاں پر فرعون کے معاملے میں، یہاں پر جو ہے اس کے امر کو، امر مانے فعل ہے یہاں فرعون کے کلام میں، فرعون کے بارے میں جو کلام آیا ہے قرآن مجید میں، اس میں امر سے مراد کیا ہے؟ فعل ہے. تو فعل کو امر کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ فعل کا سبب تھا، اس لیے کہ وہ فعل کا سبب تھا. سبب بول کر مسبب مراد لیا جانا، سبب بول کر مجاز ہے، مجاز ہے، بس وہ مجاز کی قسم سے بولنا چاہ رہا ہے. فعل کا نام لفظ امر سے رکھا گیا ہے کہ اس لیے کہ امر جو ہے فعل کا سبب ہوتا ہے. فیکون من باب المجاز، تو وہ باب مجاز سے ہے، باب مجاز سے. وانما الکلام فی الحقیقت، اور یہاں پر تو ہم کلام جو ہے کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ حقیقت کے بارے میں کر رہے ہیں، مجاز کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امر کے اصل معنی ہے وجوب. خلاصہ کلام کیا ہوا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور وہ صرف جو ہے کس سے ثابت ہوتا ہے؟ وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. سلو کے اندر بھی فعل امر سے جو ہے فعل سے امر وجوب ثابت نہیں ہوا، بلکہ سلو کے اندر سے ثابت ہوا. اور جہاں تک جو ہے یہ فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے وہاں پر مجاز ہے، وہاں پر مجاز ہے، حقیقی معنی نہیں. اس کے بعد بتاتے ہیں وموجبہ الوجوب لا الندب والاباحہ والتوقف، اور امر کا موجب وجوب ہے، نہ کہ ندب اور اباحت اور توقف. امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے. اوپر سے کیا بات بتائی گئی تھی کہ امر کس سے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ صرف امر سے ثابت ہوتا ہے. اب کیا بتائی جا رہی ہے؟ امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صرف وجوب ثابت ہوتا ہے، امر کے اندر اشتراک نہیں ہے، امر کے اندر اشتراک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حکم دے آپ کو پانی لاؤ، تو پانی لانا آپ پر واجب ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اباحت نہیں ہے، اباحت کو جائز. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کا موجب وجوب ہے، نہ کہ ندب اور اباحت اور توقف. توقف کے معنی رکنا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر آیا ہے کا مطلب یہ کام کرنا اچھا ہے، امر آیا کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنا اچھا ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، امر آیا کا مطلب یہ کہ کام کرنا جائز ہے. تیسرے حضرات کہتے ہیں کہ امر کا مطلب یہ ہے کہ خاموش، جب تک کوئی تائید نہیں ملی آگے پیچھے، جب تک آگے پیچھے کوئی تائید نہیں ملی اس وقت امر کے بارے میں توقف کرو، خاموش رہو. تو یہ کون سے امر کے بارے میں جھگڑا ہے؟ ایسے امر کے بارے میں ہی جھگڑا ہے جس میں آگے پیچھے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے اس کے کوئی اور معنی طے ہوتے ہوں. اب اگر اس کے سیاق و سباق سے، یعنی آگے سے پیچھے سے دیکھ کر اس امر کے کوئی معنی طے ہوتے ہوں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
اس میں کوئی اختلاف نہیں، صرف ایسے امر کے بارے میں اختلاف ہے جو مطلق ہے، صرف ایسے امر کے بارے میں جو مختلف ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اقیم الصلاۃ ہے سمجھو مثال کے طور پر، تو اس اقیمو سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آنا بولتے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے اباحت، یعنی نماز پڑھنا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے وقوف، انتظار کرو بعد میں کیا آتا نہیں معلوم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے بہتر ہے نماز پڑھنا، ایسا بولتے ہیں. ان سب کا رد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ امر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ صرف وجوب ہے. امر سے اور کون سے امر کے بارے میں جھگڑا ہے؟ یہ امر مطلق کے بارے میں، یعنی ان موجب الامر الوجوب فقط عند العامة، یعنی امر کا موجب کا مطلب امر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، موجب کا مطلب وہ وجوب ہے صرف عام لوگوں کے پاس. لن ندب، نہ کہ ندب ہے. کما ذهب الیہ بعض، جیسا کہ اس کے طرف بعض حضرات گئے ہیں. اب یہ بعض حضرات سے مراد معتزلہ ہے بولتے ہیں. وہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں ہمارے اباحہ، اس سے جو ہے استحباب ثابت ہوتا ہے بولتے ہیں، ندب ثابت ہوتا ہے بولتے ہیں. امر آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کرنا اچھا ہے، وہ کام کرنا اچھا ہے، مستحب. ولل اباحہ، اور نہ اباحہ ثابت ہوتا ہے، نہ اباحہ ثابت ہوتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر سے اباحت ثابت ہوتی ہے، یعنی کوئی امر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے. اور یہ کون کہنے والے ہیں؟ امام مالک کے بعض حضرات. ولل توقف، اور نہ توقف ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی طرف بعض لوگ گئے ہیں. یہ کون گئے ہیں بعض حضرات توقف میں؟ یہ حضرت جو ہے ابو العباس بلکہ کوئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، انہوں گئے ہیں. تو امر سے کوئی اور چیز ثابت نہیں ہوتی. ولل اشتراک لفظا و معنی، اور نہ امر سے لفظی اور معنوی اشتراک ثابت ہوتا ہے. امر سے لفظی اور معنوی اشتراک ثابت ہوتا ہے، یعنی شرکت. ویسے امر کے 16 معنی ہیں، امر کی کتنے ہیں؟ 16 معنی. ان 16 معنوں میں سے اگر امر مطلق آیا ہے تو ہم آپ کہتے ہیں وجوب مراد ہے. ان 16 معنوں میں سے وجوب مراد ہے. اگر جو ہے کوئی آگے پیچھے سیاق و سباق میں کچھ اشارہ آیا ہے تو امر کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، امر کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، ایسا. ولل اشتراک لفظا او معنی، اور نہ امر کے اندر لفظی یا معنوی اشتراک ہے. بین الثلاثه او الاثنين، دو کے درمیان یا تین کے درمیان، یعنی ایک لفظ کے دو تین معنی بھی نہیں ہے. آنا کیا کہتے ہیں؟ امر کے دو تین معنی بھی نہیں ہے. کما ذهب الیہ آخرون، جیسا کہ اس کی طرف بھی بعض لوگ گئے ہیں. ولم یذکرہ المصنف، مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا، مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا، اشتراک والوں کا ذکر نہیں کیا. لأنه يفهم مما ذکرہ التزاما، مما ذکرہ التزاما، اس لیے کہ سمجھ میں آتا ہے اس چیز سے جس کو انہوں نے ذکر کیا التزامی طور پر. یعنی جب ندوب نہیں ہے، اباحت نہیں ہے، اور اسی طرح پر توقف نہیں ہے تو اشتراک بھی نہیں ہے، خود لوگ سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فاہل الندب یقولون، ندب والے کیا کہتے ہیں؟ الامر للطلب، ندب والے کہتے ہیں کہ امر طلب کے لیے، اور طلب میں کم سے کم اچھا طلب کرنا ہوتا ہے. طلب میں کم سے کم یعنی جس چیز کو طلب کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اچھائی ہے، جس چیز کو طلب کیا جاتا ہے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ اچھائی ہے. تو ندب والے کہتے ہیں کہ امر طلب کے لیے فلا بد ان یکون جانب الفعل فی راجحا، تو ضروری ہے کہ فعل کا جانب اس میں راجح ہو. دیکھو بھائی، میں یہ چیز طلب کیا، یہ گلاس وہاں رکھو، تو یہ رکھنا اچھا ہے، رکھنا ترجیح ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، رکھنا ترجیح یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ندب. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ندب. وہ ادناہ الندب، حتیٰ کہ طلب کیا گیا ہے اور اس کا کم سے کم ندب ہے. وہذا کا قول تعالیٰ، اور ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تم ان سے کتابت کر لو. امر آیا، دیکھو کیا آیا ہے؟ امر آیا، کر لو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو اس میں بھلائی، تو امر کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے اس میں بھلائی ہے. کتابت میں کیا ہے؟ بھلائی. غلام باندیوں کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تم ان سے کتابت کر لو، اگر تم ان کو بھلائی جانتے ہو. تو معلوم ہوا کہ کتابت کرنا امر ہے. امر یہ فریض کے لیے نہیں ہے، امر کے لیے آیا؟ اباحت کے لیے آیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کے واسطے آتا ہے ندب کے لیے اچھائی، امر کے لیے ہے اچھائی کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ واہل الاباحت یقولون، اہل اباحت کے پاس بھی کوئی دلیل ہے. ان معنی الطلب ان یکون معزونا فیہ، اباحت والے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ طلب کرنا. امر میں کیا ہوتا ہے؟ اطلب منک فلاں عمل ہے نا، اطلب منک فلاں عمل. تو امر طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے. اباحت والے کیا کہتے ہیں؟ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے وہ چیز جائز ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو جو ہے قبروں کے زیارت سے روکتے تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور کیا فرمایا؟ فزورو، تم لوگ کیا کرو؟ زیارت کرو. تو کرنا امر حکم نہیں ہے،
فرض کے لیے نہیں ہے بلکہ کے لیے ہے. اب کرنا چاہے تو کر سکتے ہو. ایسا سمجھ میں آ گیا نا سب. اس میں اجازت دی گئی ہے اور وہ حرام نہیں ہے, اور اس کا کم سے کم ہے اباحت, اور اس کا کم سے کم ہے اباحت. یہاں اللہ تعالیٰ کا قول بھی ملا ان لوگوں کو, وہذا کا قول تعالیٰ فاصطادوا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاصطادوا, شکار کرو. کب فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ جب تم حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو. تو شکار کرنا فرض ہے کیا؟ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اجازت ہے, کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو. جیسے کلاس ختم ہو گئی اس کے بعد بولا کھیلو, تو کھیلنا فرض ہے نہیں ہے کر سکتے ہو. اچھا یہ تو ہے وہ والے کو کہتے ہیں جو اجازت, امر کے معنی اجازت کے مانتے ہیں. دوسرے لوگ والمتوقفون یقولون, متوقف لوگ کہتے ہیں. متوقف کون ہے؟ جو وقوف کرنا بولتے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیکھیے بھائی, امر کے 16 معنی ہیں, امر کے 16, ان 16 میں سے کون سا ہے طے نہیں. ان 16 میں سے کون سا ہے طے نہیں. جیسا کہ مشترک میں طے رہتا کیا؟ نہیں رہتا. جب 16 میں سے کون سے ہیں طے نہیں ہے تو ہم کیا کرنا پڑتا ہے؟ تلاش کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے معنی وہاں پر سیاق و سباق سے بیٹھتے ہیں. سیاق و جو معنی بیٹھتے ہیں اسی معنی کی جو ہے ترجمہ کر دینا ہے. مگر وہ لوگ پھنس جاتے جہاں پر سیاق و سباق کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کیا کرنا؟ وہ انتظار کرتے بیٹھو کیا بولتے ہیں انتظار کرتے بیٹھو. کب تک انتظار کریں گے؟ عمل ہی نہیں کر سکتے نا بھائی ایسا. اور متوقف لوگ کہتے ہیں کہ امر استعمال کیا جاتا ہے لستۃ عشر معنی, 16 معنوں کے لیے, جیسا کہ وجوب ہے, اباحت ہے, ندب ہے, یہاں تک تو ہو گیا تھا. تحدید کا مطلب کہ دھمکی دینا, کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ دھمکی ہے, کر بولنا. تو انہیں ڈر کے کیا کرتا؟ نہیں کرتا. جیسے انہوں سگریٹ نکالے, پیتے, پیو, بولتے نہیں پیتا, پھینک دیتا ہوں. ایسا. وہ تاجیز اور عاجز کرنا. عاجز کرنے کا مطلب یہ کہ ہرا دینا, نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا بولنا, اس کو تاجیز بولتے ہیں. کرو, قرآن کی دوسری صورت لاؤ, فأتوا بسورۃ من مثلہ, حکم ہے کیا وہاں پہ؟ نہیں ہے, نہیں کر سکتے بولنا مقصد ہے, اس کو تاجیز بولتے ہیں. اسی طرح ارشاد, ہاں اسی طرح ارشاد کے معنی ہدایت دینا. اسی طرح پر جو ہے تسخیر, مسخر کرنا. مسخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جو ہے اپنے ماتحت کر دینا, ماتحت کر دینا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورج کو حکم دیا کہ سورج اپنے اس کی طرف جا رہا ہے, تو وہ اس کے لیے فرض ہے, وہ نہیں, انہیں مسخر ہے. انہیں کیا ہے؟ مسخر. اس کو مسخر بولتے, تسخیر بولتے. کیا بولتے ہیں؟ تسخیر وغیرہ 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 ذالک. اور اس کے علاوہ بھی حاشی میں دیکھ لو کتنے ہیں. فما لم تقم قرینۃ علی احدها لم یعمل فیہ. وہ لوگ کہتے ہیں, متوقف لوگ کہتے ہیں کہ جب تک قائم نہ ہو کوئی قرینہ اس میں سے کسی پر, تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے آصف بھائی؟ جب تک کوئی اس میں سے قرینہ نہ ہو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. فیجب التوقف, تو توقف واجب ہے یہاں تک کہ مراد متعین ہو جائے. مراد متعین ہو جائے. احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں بھائی قرینہ آئے, امر کی کوئی اور معنی طے ہوتی, وہ الگ چیز ہے. ہم اس امر کے بارے میں بحث کرتے ہیں جس امر کے اندر آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, جس امر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, سیاق و سباق نہیں ہے, کوئی قرینہ نہیں ہے, اس امر کے کیا معنی ہے؟ اس امر کے معنی وجوب ہے. یہ احناف کا خلاصہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہمارے پاس وجوب ہے امر کی حقیقت. ہمارے پاس وجوب کیا ہے؟ امر کے حقیقی معنی ہے. قرینے کی وجہ سے کوئی اور معنی میں امر استعمال ہوتا ہے تو اس کو مجازی معنی کہیں گے. بولیے. جیسے ہم شیر بول دیے تو اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ جنگل کا شیر. ہاں اگر اس شیر کے معنی جو ہے کسی اور بہادر آدمی کے لیے لیا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ شکل ہے, مجازی معنی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مُطْلَقَةً مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةُ خِلَافِهِ, تو محمول کیا جائے گا اسی پر مطلق طور پر جب تک کہ اس کے خلاف کا قرینہ قائم نہ ہو. وَإِذَا قَامَتْ قَرِينَتُهُ يُحْمَلُ عَلَى هَذِهِ الْمُقَامِ, اور جب اگر اس کا قرینہ قائم ہو جائے تو اس پر محمول کیا جائے گا مقام کے حساب سے. مقام کے حساب سے وہ مجازی معنی ہوتے ہیں. تو امر کے معنی ہے اصل وجوب. امر مطلق کے معنی کیا ہے؟ وجوب ہی ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ آ جائے تو اس کے معنی جو ہے مجاز ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا جتنی مثالیں اوپر انہوں نے دی نا, وہ سب جگہ آگے پیچھے سیاق و سباق کی وجہ سے امر کے معنی چینج ہوئے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر امر کے معنی چینج ہوئے ہیں, وہاں پر امر کے معنی وجوب باقی نہیں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.